رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. التعليقات السلفية على العقيدة الواسطية. یہ مجالس علمیہ، یہ روحانی نشستیں، یہ ایمان کی آبیاری، یہ عقیدے میں رسوخ، قرآنی آیات کا فہم، احادیث نبویہ کے اندر غوطہ زنی، ائمہ اسلاف اور بڑے بڑے اساتین علم و فضل، ان کے اقوال سے مستفید ہونا. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں آج کے اس دور میں اور اس ماحول میں عقیدے پہ محنت کے لیے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں اخلاص پیدا کر دے، برکت پیدا فرما دے، للہیت پیدا فرما دے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اغاثۃ اللہفان میں، اور ان کی یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہر طالب علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے شیطان کیسے انسان کو شکار کرتا ہے، کیسے جال پھینکتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، کیسے شرک میں مبتلا کرتا ہے، بدعت کے اندر کیسے مبتلا کرتا ہے، دل کی اقسام کیا ہوتی ہیں، دل کی طہارت اور نجاست کے اسباب و علل کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی. اور اس گفتگو کے دوران ایک وہ بڑی پتے کی بات کہتے ہیں، تمہید میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں دنیا میں جس انسان کا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہوتا ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اغراض اور انسانوں کے مفادات دوسرے انسانوں کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اپنا فائدہ چاہتے ہیں، بھلے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا نقصان ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کی آخرت تباہ ہو جائے، اس کی دنیا برباد ہو جائے. انسان یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ایک ہی ہستی ہے جو آپ سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی، آپ کو فائدہ دینا چاہتی ہے، اور وہ رب العالمین ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہید میں تھوڑا سا ہمارے وہ ساتھی جو عامت الناس سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں. اس پہ ان کا استدلال بہت خوبصورت ہے، آپ اسے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. मैंने जिन्नों इंस को अपनी सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, कोई इनसे रिस्क का मुतालबा है ना ये कि मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद सबसे बढ़ के रिस्क देने वाला, बहुत ताकतों वाला। वो इंसान को एक एक चीज पे कुछ ना कुछ देना चाहता है। इंसान उसकी इबादत ना भी करे तो उसकी इबादत तो हो रही है। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उसके सामने सजदा रेज़ है। समंदर के कतरे उसी की तस्बीह के अंदर हमा वक्त मसरूफ़ हैं। अत्ततिस्समाउ व हुक्क लहा अन तइत्ता मा मिन मौज़ि अर्बइ उसबुअ इल्ला व फीहि मलकुन साजिदुन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल। आसमानों में 4 उंगलियों के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी न किसी फरिश्ते ने अल्लाह को सजदा किया हुआ हो। दरख्तों की टहनियां झुकी होती हैं, आप कहते हैं कि झुकी हुई हैं, अल्लाह का कुरान कहता है झुकी नहीं हुई, वो तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेजियां कर रही हैं। आप कहते हैं सूरज गुरूब होता है, अल्लाह का कुरान कहता है गुरूब नहीं होता, वो अर्शे मुअल्ला के नीचे अपने अंदाज में सजदा करने के लिए जाता है। ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. क्या तुमने गौर नहीं किया अल्लाह ही के लिए सजदा रेज़ हैं सब आसमानों वाले और सब वो जो ज़मीन में हैं, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, पहाड़ भी, सब के सब जानदार भी, बहुत सारे इंसान भी, और बहुत सारे वो हैं जिनके ऊपर कलमा अज़ाब जज्बा हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई किसी किस्म की इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी हस्ती को जो इंसान के अंग अंग के अंदर अपनी रहमत को समेटे हुए है, जो इंसान के लिए कदम कदम पे इंतज़ाम करने वाला है, जो इंसान के साथ माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और बाप से ज़्यादा रहम करने वाला है, जो इंसान को हर वक्त देना ही चाहता है, इतना देता है कि वो उसके लिए सोचता भी है तो उसका भी अजर देता है, बोलता भी है तो उसका भी अजर देता है, कदम उठाता है तो उसका भी अजर देता है, आंसू बहाता है तो उसका भी अजर देता है, एक एक आहट का, एक एक जुम्बश का, एक एक सोच का, एक एक ख्याल का, यानी उसके यहाँ इंसान का जर्रा बराबर कोई अमल जाया नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद हमेशा से इंसान का ये मसला रहा है कि उसने अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत जैसी बिठानी चाहिए वैसी नहीं बिठाई। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी तकलीफ है वो गैरुल्लाह की मोहब्बत की वजह से होती है, और जो भी सुकून है वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से होता है। गैरुल्लाह की मोहब्बत अगर औलाद की भी आ जाए तो एक न दिन इंसान तकलीफ उठाता ही है। जब वो बिछड़ के जा रहा होता है, मकान की आ जाए तो भी उसको तकलीफ हो रही होती है। जब उसकी मैयत को उठाया जा रहा होता है, वो मादियात की आ जाए
جائے، کسی چیز کی آ جائے، تب بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا گوشہ رکھا ہے، اسے سکون تبھی ملتا ہے جب اس کے اندر اللہ کی کامل محبت آتی ہے۔ شیطان کی ایک کوشش رہی ہے کہ یہ اسے اللہ تعالی سے کسی نہ کسی طریقے سے دور کرے، گمراہیاں پھیلائے، شرک میں مبتلا کرے، بدعات میں مبتلا کرے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ نے شیخ سے تو تفصیل کے ساتھ علمی حوالے سے سنا ہوگا کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے پاس مصر کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، بادشاہ آپ کو جلاوطن کرنا چاہتا ہے یا آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے یا آپ کو یہ کرنا چاہتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کو عرش پہ مستوی مانتے ہیں اور بادشاہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ بس سادہ سا لکھ دینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ عرش پہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے ہیں اور آپ اللہ کے کلام کی باتیں کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، یہ حالات لکھے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ کے مناقب پہ کتاب لکھی، العقود الدریہ من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ میں اپنی سانس کے ہوتے ہوئے، شعور اور زندگی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ عرش کے اوپر رب کی ہستی مستوی ہی نہیں ہے، اور یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی کلام نازل کیا ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کیسے محنت کی، کیونکہ جو آپ نے عقیدے کی کتاب پڑھی ہے العقیدہ الواسطیہ، اس کے مصنف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہے، جن کے حالات پہ مغرب کی دنیا میں بیسیوں پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، عربی جامعات کے اندر، اجمی جامعات کے اندر ان کے حدیثی خدمات پہ، تفسیری خدمات پہ، عقائدی خدمات پہ، ایک ایک خدمات کے اوپر ڈاکٹریٹ ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ان کے حیات طیبہ اور حالات زندگی اور ان کی خدمات کا اوورآل استیاب نہیں کر سکتے، بلکہ شاید اس کی اچھی طرح سے آپ کو جھلک بھی نہیں دکھا سکتے۔ صرف اس کتاب کی مناسبت سے چند ایک بنیادی پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدے کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے کیا محنتیں کی، علمی سطح پہ، فکری سطح پہ، عملی سطح پہ، فیلڈ کے اندر جسمانی صعوبتیں، نفسیاتی ٹارچر، اذیتیں کیسے کیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے برداشت کی۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ان علماء میں سے ہیں کہ شاید اتنی کثرت سے ان کی زندگی میں اور وفات کے فوراً بعد ان کے ساتھیوں، کلاس فیلوز، شاگردوں میں کسی امام کے اس کثرت سے حالات نہیں لکھے گئے۔ ان کی زندگی میں کلاس فیلوز کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے اور بیگانوں کی طرف سے بھی جس قدر کثرت سے ہمیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے حالات نظر آتے۔ عرب علماء نے ایک کتاب شیخ بکر رحمہ اللہ کی نگرانی میں بہت خوبصورت تیار کی، الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ان کے شاگردوں میں سے 17 شاگردوں نے ان کے حالات لکھے، 10 ان کے معاصر علماء نے حالات لکھے، 4 ان کے مخالفین میں سے احناف علماء نے بھی حالات لکھے، فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے 7 علماء نے حالات لکھے، فقہ شافعی سے تعلق رکھنے والے 28 علماء نے حالات لکھے، اور حنابلہ سے تعلق رکھنے والے 11 علماء نے حالات لکھے۔ یعنی یہ بات کی بات نہیں ہو رہی، ان کے عہد میں، ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے معاً بعد
اور پھر حالات لکھنے والوں نے ان کے حالات زندگی کے مختلف قسم کے پہلو اور گوشے سامنے رکھے۔ 7ویں صدی ہجری میں 661 میں حران کے علاقے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 10 ربیع الاول کو آنکھ کھولتے ہیں۔ 20 ذی القعدہ 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ 67 ایئرز 8 مہینے اور 10 دن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جن حالات کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ اپنے عنفوان شباب کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے ہی قسم پرسی کے حالات تھے، زوال کے حالات تھے۔ بالخصوص پولیٹیکلی تاتاریوں کا حملہ تھا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور مسلمان ایک مغلوب فکری سطح پہ ہزیمت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ آج کے حالات کے لیے بھی بڑے بڑے اہم سبق ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی۔ علم سے سفر کا آغاز کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا آغاز علم سے کرتے ہیں، انقلابی نعروں سے نہیں کرتے کہ بغداد پہ حملہ ہو گیا ہے، تتاریوں نے یہ کر دیا ہے، مسجدوں کو استبل خانے بنا دیا گیا ہے، تم یہاں پڑھنے بیٹھے ہوئے ہو، تم عقیدے کی کتاب لے کے بیٹھے ہو، تم طہارت کے مسئلے سیکھ رہے ہو، چلو انقلاب برپا کر دو۔ انقلاب ایسے نہیں آتے۔ علم حاصل کیا، اور یہ تمام انبیاء کو بھی اللہ نے یہی سبق دیا ہے۔ جب امام کائنات علیہ السلام اس زندگی میں تشریف لائے ہیں تو آپ یہ بتائیے کیا بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ اور آج کے بعض یوٹیوبر کے الفاظ میں کیا مکہ کے اندر طاغوت کا نظام نہیں تھا؟ کیا بڑے بڑے سردار طرح طرح کے ظلم نہیں کر رہے تھے؟ کیا بے امنی کا دور دورہ نہیں تھا؟ کیا معاشی لحاظ سے انسان قسم پرسی کی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے؟ یاد رکھیے گا اہل سنہ کا صالحین کا یہ طے شدہ ضابطہ اور عقیدہ ہے، حالات جو بھی ہوں، حالات کی اصلاح ہمیشہ عقیدے سے شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا سے شروع ہوتی ہے، توحید سے شروع ہوتی ہے، معرفت الہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ جناب نوح کی زندگی میں کیسے سیاست ہو رہی تھی، قرآن اس کو ڈسکس نہیں کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن جناب ابراہیم کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بتوں کو توڑنے سے، اور توحید کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جناب نوح کی زندگی میں سیاسی حالات کے چل رہے تھے، لیکن جناب نوح کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، جناب موسیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں، جناب عیسیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ سب کی محنت شروع ہوتی تھی لا الہ الا اللہ سے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اگر ایک درخت آپ کو نظر آئے، اس کے پتے جھڑے ہوئے ہوں، اس کی شاخیں مرجھائی ہوئی ہوں، گھن اس کو لگا ہوا ہو، دیمک نے اس میں بسیرا کر لیا ہو، مردہ ہو چکا ہو، تو کتنا بیوقوف شخص ہوگا جو کہے کہ یہ نہ دیکھو مسئلہ کیا ہے، بس کچھ چند ایک شاخیں پکڑ کے لگا دو، کوئی مصنوعی درخت اس کے ساتھ لگا دو، کوئی اس کی پیوند کاری کر دو۔ نہیں دیکھا جائے گا اس کی جڑوں میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ یہی معاملہ آپ سادہ سی مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی بلڈنگ اور عمارت بنائی ہے اور اس کی 7ویں منزل ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے تو وہاں سے کام شروع نہیں ہوگا، پہلے دیکھا جائے گا کہیں بنیادیں تو ٹیڑھی نہیں ہو چکی
چکی ہیں، توحید کے اوپر محنت، عقیدے کے اوپر محنت، دل کے اوپر محنت، تزکیہ کے اوپر محنت، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسانا اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ حالات جو بھی رہے ہیں، انبیاء نے محنت شروع یہاں سے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دعوت جو مکہ میں لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے برگ و بار جب لگتے ہیں تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے خلیفہ اس امت کو ایسے ملتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے ہیں اور ان کو وصول کرنے والا مل جائے کوئی نہیں۔ یہ کلمہ طیبہ عقیدے پہ محنت ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے علم سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، 200 علماء سے علم حاصل کیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے، ان کو مولویوں پہ ہی اعتراض ہوتا ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، فلان جگہ یہ ہو رہا ہے۔ مولوی ابھی بیٹھ کے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں، طہارت کے مسئلے پڑھ رہے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل بتا رہے ہیں، حیض کے مسائل بتا رہے ہیں، سنت طریقہ بتا رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو اسی پر اعتراض ہے؟ درزی اپنا کام کر رہا ہے، خاک روب اپنا کام کر رہا ہے، حکمران اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آپ کے مکان بھی بن رہے ہیں، آپ کے واش روم پہ لاکھوں کروڑوں لگ رہے ہیں، انجینئر اپنی انجینئرنگ پہ محنت کر رہا ہے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری پہ محنت کر رہا ہے۔ ایک دین کا علم ہی ایسا آپ کو نظر آیا ہے کہ امت کی اصلاح اسی میں ہوگی کہ دین کو چھوڑ دیا جائے، علم کی مجلسیں چھوڑ دی جائیں، یعنی آپ کے دنیا کے کام جاری رہیں اور علم کی باتیں ہم چھوڑ دیں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نوجوانوں کو جذباتی بنائیں، کھڑے ہو جاؤ، راتوں رات انقلاب برپا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو؟ نہیں، علماء ربانیین یہ ہوتے ہیں جو علم سے آغاز کرتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، سنت سے جوڑتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں اور عقیدے کی پختگی پہ محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوجوان جو قدم اٹھاتا ہے وہ شعور کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ جو تحریک بھی اس کے بغیر شروع ہوتی ہے وہ انبیاء کے منہج پہ نہیں ہوتی ہے۔ 200 علماء سے امام ابن تیمیہ نے پڑھا۔ مسند احمد جیسی کتاب کو امام ابن تیمیہ نے کئی دفعہ سماع کیا، کتب ستہ کا سماع کیا، اجزاء حدیثیہ کا سماع کیا، معجم کبیر طبرانی کا سماع کیا، خط سیکھا، حساب سیکھا، قرآن سیکھا، فقہ سیکھی، عربی سیکھی، حتیٰ کہ امام سیبویہ کی کتابیں سیکھی، نحو کے اندر اتنی محنت کی، اصول فقہ سب کچھ سیکھا، اور یہ ساری محنت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقریباً 19 سال کی عمر میں کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ کیسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم تھا! اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ ایسا دیا۔ یہ اکثر باتیں جن کا میں ریفرنس نہیں دے رہا ہوں، یہ ساری ہی باتیں ان کے شاگرد رشید امام ابن عبد الہادی نے العقود الدریہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ بلا کا ذہین بچہ ہے۔ حتیٰ کہ دمشق کے اندر حلب کے مشائخ آتے تو کہتے کہ وہ بچہ جو بڑا ذہین ہے، ہماری ان سے ملاقات تو کروائیں۔ کچھ مشائخ آئے تو وہاں ایک درزی تھا، اس نے کہا کہ یہاں سے وہ بچہ گزر کے جاتا ہے، میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، آپ یہاں میرے پاس بیٹھ جائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انتظار میں وہ مشائخ بیٹھ گئے۔ امام ابن تیمیہ کا جب گزر ہوا تو اس درزی نے کہا، ٹیلر ماسٹر نے، کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے حافظے کا چرچا ہو چکا ہے اس علم کی دنیا میں۔ تو ان مشائخ نے کہا کہ بیٹے ذرا بات سن کے پھر آگے پڑھنے جانا۔ امام ابن تیمیہ کے پاس لکھنے کے لیے جیسے ہمارے بچپن میں تختیاں ہوتی تھیں جس پہ ہم سبق لکھتے تھے، آج کل نوٹ بکس ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی تختی تھی، اس پہ امام صاحب نے کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان مشائخ نے کہا کہ بیٹے یہ جو آپ نے تختی پہ لکھا یہ مٹا دیں۔ مٹا دیا۔ کہا میں آپ کو کچھ حدیثیں لکھواتا ہوں، آواز کے لیے میری اینڈ تک آ رہی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کو ہم کچھ حدیثیں لکھواتے ہیں۔ تو انہوں نے
11, 12, 13 के करीब हदीसें लिखवाई सनद के साथ। इमाम इब्न तैमिया से कहा इनको पढ़ो। इब्न अब्दुल हादी के अल्फाज हैं, फलम यजिद अन तअम्मलहु मर्रतन बअद किताबतिही इय्याहा। शेख ने लिखी, इमाम इब्न तैमिया ने एक नज़र बस गौर से देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा बेटे ये हदीसें सुनाएं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने बगैर किसी गलती के वो सारी अहादीस सनद समेत बहुत खूबसूरत अंदाज में सुनाती। असल में बाज़ लोगों को अक्ल में ये बातें आती नहीं हैं, क्योंकि वो दुनियादारी के माहौल में रहते हैं। उन्होंने दीन के इल्म की बरकतें नहीं देखी और ये नहीं देखा कि जब अल्लाह किसी बंदे से दीन का काम लेना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे तैयार करता है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। जामिया सल्फिया फैसलाबाद में हम पढ़ते थे, ये बात है 94-95 की। एक बच्चे की शोहरत जो सत्याना बंगला में पढ़ता था, मरकज़ दावा असल्फिया सत्याना बंगला, शेख मुल्ला अतीकुल्लाह सल्फी रहमहुल्लाह और शेख अब्दुल्लाह अमजद छतवी रहमहुल्लाह के इदारे, हम तक पहुंची कि वो बच्चा, उसको कहते थे कंप्यूटर बच्चा है, तब नया नया भी कंप्यूटर शुरू हुआ, कंप्यूटर बच्चा है, कंप्यूटर बच्चा। मैं और हमारे दोस्त हैं, अल एहसान टीवी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रफीक साहब, वो और एक दो और साथी स्पेशल हम उस बच्चे से मिलने के लिए गए और हैरानी हुई कि वो बच्चा नाबीना था। खुद मैंने अपने हाथ में कुरान मजीद पकड़ा और मैंने उस बच्चे के सामने एक लफ्ज पढ़ा, आयत में एक लफ्ज पढ़ा, और बिला मुबालगा आज भी मुझे वो मंजर याद है। उस बच्चे ने कहा ये लफ्ज कुरान मजीद में इतनी दफा आया है, फलां पारे में, फलां सूरत में, फलां जगह पे, फिर अगले पारे में, फलां जगह पे, जितने मकामात पे वो लफ्ज था उस बच्चे ने गिन गिन के पारा वाइज, सूरा वाइज फौरन हमें सुना दिया। तो अब ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। हजरत हाफिज मुहद्दिस गोंदलवी रहमहुल्लाह, गुजरावाला के शेख और बड़े हफ्स साहब, और हमारे मशाइख हजरत शरीफ साहब, इन जैसे मशाइख के उस्ताद गिरामी, उनके बारे में उनके तमाम शागिर्दों की ये गवाही आज भी ऑन द रिकॉर्ड है कि जो चीज वो पढ़ते थे समझ लें कि फौरन उनके दिमाग में स्कैन हो जाती थी। ऐसा अल्लाह ने उनको हाफजा दिया था। इमाम बुखारी का हाफजा दुनिया का इसके ऊपर इत्तिफाक है। इसके ऊपर मैं कौन कौन से आपके वाकयात सुनाऊं? तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक नजर देखा और वह हदीस सुना दी। 19 साल की उम्र में फरागत के बाद इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के वालिद मोहतरम की जब वफात हुई तो 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की जगह पे तदरीस भी शुरू कर दी और फतवा नवीसी भी शुरू कर दी। उसी उम्र में इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अल हमविया लिखा और जोहर से असर के दौरान वो जुबानी लिख कर एक मजलिस में लिखना शुरू किया। तब उठे जब पूरा अल हमविया लिख लिया। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इसके साथ साथ मुताला भी जारी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं। किस हद तक? कहते हैं रुबमा तालअतु फिल आयतिल वाहिदा नहवा मिअति तफसीरिन सुम्मा अस्अलुल्लाह अल फहमा। एक आयत को समझने के लिए इमाम इब्न तैमिया कहते हैं मैं 100 तफसीरों का मुताला करता हूं। और उनका मुकदमा उसूल तफसीर पढ़ा जाए तो नजर आता है कि उनकी तफसीरों के ऊपर कितनी गहरी नजर है।
پھر فرماتے ہیں جب میں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 کا بعض دفعہ مطالعہ کرتا ہوں، مطالعہ کر کے فارغ ہوتا ہوں، تو پھر میں یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا طلبہ یاد کر لیں۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دعا کیا کریں، بڑی خاص دعا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتا ہوں پھر میں دعا کرتا ہوں، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے اللہ جیسے تو نے آدم کو سب کچھ سکھایا تھا اور جیسے تو نے ابراہیم کو سکھایا تھا مجھے بھی سکھا دے۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں ان مسجدوں کو ڈھونڈتا ہوں جو مسجدیں ویران ہیں، وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، اور میں ان مسجدوں میں جا کے اپنے چہرے کو زمین پہ ناک سے لکیریں کھینچ کے سجدے کے اندر رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے علم نصیب کر دے۔ اب عقیدے کے موضوع پہ آتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتنی محنت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدے کے مسائل کی وجہ سے 7 مرتبہ جیل میں گئے۔ یہ اعداد و شمار ہیں الجامع لسیرتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مرتبین کے۔ 7 مرتبہ جیل میں گئے اور 7 مرتبہ عقیدے کے کسی مسئلے کی وجہ سے گئے۔ ایک دفعہ گئے، ایک نصرانی تھا، اس نے امام کائنات علیہ السلام کی گستاخی کی، اور جب اس نے گستاخی کی تو بڑا ایک شور برپا ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور وہاں کے ایک شیخ الحدیث دونوں نے وقت کی حکومت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، امام کائنات علیہ السلام کی توہین کی گئی۔ اور اس نے اس نصرانی کو جب طلب کیا تو اس عیسائی کے ساتھ جو اس وقت کا علوی خاندان تھا اور بادشاہوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلق تھے، ان کا ایک گورنر بھی اس عیسائی کے ساتھ ہی آیا۔ اس پاداش کے اندر بجائے اس کے کہ اس کو سزا دی جائے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور اسی حالت میں اور اس کیفیت میں اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے اپنی وہ عظیم اور شاہکار کتاب لکھی جو آج بعض جاہل یوٹیوبرز کو ہضم نہیں ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے بڑے بلنڈر کیے ہیں اور خود پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ اس وقت امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جس وجہ سے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ کو بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں، وہ قبر پرستی کا مسئلہ تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ 4 بڑے بڑے عقیدے کے چیلنجز تھے جو امام ابن تیمیہ کے دور میں درپیش تھے، اور وہی چاروں چیلنجز آج بھی ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج صوفیزم کی طرف سے، حلولیہ کی طرف سے، قبر پرستی اور اس طرح کے مظاہر کا تھا۔ دوسرا بڑا چیلنج جہمیہ کا تھا اور ان فرقوں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کر رہے تھے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج روافظ کی طرف سے تھا جو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جیسی ہستیوں کو کافر کہہ رہے تھے، اور جنہوں نے اسلامی حکومتوں کے خلاف سازشیں کر کر کے اپنی باقاعدہ خلافت کو کمزور کرنے کے لیے چند ٹکوں کی اپنی حکومتیں بنا لی تھیں، جن کے اندر سے امت اسلامیہ اور خلافت کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی تھیں، اور اپنے رافضی عقائد کو پروموٹ کرتے رہتے تھے، ایکسپورٹ کرتے رہتے تھے۔ تو ان کے خلاف ایک پورا محاذ تھا جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس محاذ پہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا،
اور چوتھا بڑا محاذ ایتھیزم اور اس دور کے الہاد کا تھا، جو اس دور کی سائنس کی وجہ سے، اور اس دور کی سائنس لاجک تھی، منطق تھی، فلسفی تھی، جو ترجمہ ہونے کے بعد امت اسلامیہ کو مروب کیے ہوئی تھی۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ان چاروں محاذ پہ کمال طریقے سے کام کیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ ایک ایک محاذ پہ انہوں نے علمی حوالے سے کیسے کام کیا، عملی حوالے سے کام کیا۔ ان میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسا کیسا امت کے اندر گمراہیاں تھیں عقیدے کی، اور امام صاحب نے کیسے محنت کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پورا رسالہ اسی موضوع پہ لکھا ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خصوصاً جو بت پرستی اس امت اسلامیہ میں ہو رہی تھی اس کے خلاف محنت کیسے کی تھی، اور وہ رسالہ الجامع کے مرتبین نے اس کے اندر پورا مرتب کر دیا ہے۔ اب جو میں واقعات پیش کر رہا ہوں یہ سارے اسی رسالے سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مصر میں بھی اور دمشق میں بھی بعض لوگ پتھروں کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، ان پتھروں کی منتیں بھی مانتے تھے، پتھروں کو خوشبو بھی لگاتے تھے، پتھروں کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کر کے سمجھتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھتے تھے ان میں کوئی ایسا راز ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس پتھر کو اور کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت اور آفت آ جائے گی۔ اور یہ کوئی بت پرست نہیں تھے، مسلمان تھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ امام ابن تیمیہ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تو ان کے علماء نے یہ دلیل پیش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو سنا آپ نے والتین والزیتون کی تلاوت کی، تو میں نے جیسے ہی تین اور زیتون کا نام سنا تو میں نے ایک مٹی لی، ایک زیتون کی طرف منسوب پتھر لیا، اور میں نے اس کو ایک خاص چیز کے اندر محفوظ کیا، محفوظ کر کے میں نے اس کو لٹکا دیا۔ جب کسی کو بیماری ہوتی تھی تو وہ پتھر کے پاس آتا تھا اور میں پتھر کے پاس اس کو بٹھاتی تھی تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ ام سلمہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی آپ والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، جب آپ نے والتین والزیتون کی تلاوت کی تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ مقدس نبیوں کے علاقے ہیں اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں نے ان چیزوں کو محفوظ کر کے ایک جگہ رکھ دیا اور پھر قیمتی پتھروں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، اور میں نے یہ گمان کیا کہ اس پتھر کے ذریعے اللہ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ام سلمہ ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کوئی پتھر کے بارے میں بھی اچھا گمان کرے گا تو اللہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ دے دے گا۔ اب وہ ظالم جو ہے یہ حدیث سناتا ہے دلیل کے طور پہ، تو امام ابن تیمیہ نے کیسے جواب دیے یہ آپ سنیں۔ جو میں نے اکٹھے کیے ہیں 7 انہوں نے جواب دیے۔ پہلا جواب انہوں نے دیا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کچھ شرم کرو اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے، یہ تم نے کہانی گڑھی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے، ہماری ماں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے، وہ یہ دنیا حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا
اللہ کے نبی علیہ السلام سے پتھر کے بارے میں حسن ظن کی روایت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے حدیث قدسی وہ اللہ کے بارے میں ہے. اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے میرے بارے میں تو اچھا گمان کرنا، تو جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے ہی کروں گا. فلیظن بی خیرا، میرے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی گمان کرنا. اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں اچھے گمان کی تعلیم دی ہے. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. انہوں نے تیسری دلیل یہ پیش کی. امام ابن تیمیہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. امام ابن تیمیہ نے کہا ہمارے امام نے، ہمارے مقتدا نے، ہمارے رہنما نے، جناب ابراہیم نے اللہ کے قرآن میں کہا ہے کہ جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. انہوں نے کسی پتھر کا نام نہیں لیا. چوتھی انہوں نے دلیل دی کہ اللہ رب العزت نے، القادر القدیر نے خود یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے. انہوں نے پانچویں دلیل یہ دی کہ تم جو پتھروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو یہ تو مشرکین مکہ رکھتے تھے، یہ تو کافر رکھتے تھے. انہوں نے بیت اللہ کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ انہی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے. ہم ان سے مانگیں گے تو اللہ کو یہ ہماری بات پہنچا دیں گے. تو اللہ نے ان پتھروں کے بارے میں اچھا گمان کیا پورا کیا؟ پورا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میں نے تمہارے ان پتھروں کو بھی آگ میں ڈالنا ہے. اللہ نے کہا إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، میں نے تمہیں اور تمہارے ان پتھروں کو جن کے بارے میں تم اچھا گمان کرتے ہو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. انہوں نے چھٹی دلیل یہ دی. کیا کمال تھے امام ابن تیمیہ کے دلائل. علم کی دنیا میں آئے، دلیل کی دنیا میں آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے پتھر کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے پتھر کو استنجا کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ جب تم جنگل میں جاؤ، صحرا میں جاؤ، تم نے اپنی پاکی دور کرنی ہو، تم نے پاکی حاصل کرنی ہو، پلیدگی کو دور کرنا ہو، تو آپ نے کہا ہے نستجمر بثلاثۃ احجار، تو 3 پتھر لے لیا کرو اور 3 پتھروں سے اپنی صفائی کر لیا کرو، نجاست اور گندگی کو دور کر لیا کرو. انہوں نے 7ویں دلیل یہ دی کہ تم پتھروں کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے حسن ظن اختیار کیے ہوئے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ان پتھروں کو بھی توڑ دیا تھا جو بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے، اور جن میں سے بعض کی شکلیں مقدس ہستیوں کی شکلوں پہ بنائی گئی تھی. امام ابن تیمیہ نے اسی پہ بس نہ کیا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ آؤ، جتنے ان پتھروں کو پوجا جاتا ہے آج ہم ان کو توڑتے ہیں اور مل کے توڑتے ہیں. کہتے ہیں ان کے یہی شاگرد ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ تعالی اپنے رسالہ کے اندر کہ ہم ان کے ساتھ توڑنے کے لیے نکلے تو یہ افواہیں پھیل گئیں، آج ان کا کچھ نہیں بچے گا، آپ کے بعد بارش ہی نہیں ہوگی، اب درختوں کے اوپر پھل بھی نہیں لگیں گے، ابن تیمیہ تو بچے گا ہی نہیں، یہ تو واپس ہی نہیں آئے گا. امام ابن تیمیہ کے بھائی شرف الدین کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب یہ افواہیں پھیلیں کہ اب پھل نہیں ہوگا، اب چشموں میں پانی نہیں آئے گا، یہ بچیں گے ہی نہیں، تو بہت سارے عقیدے کے کمزور پیچھے رہ گئے، تھوڑے سے لوگ باقی بچے. وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ ان کے خاص شاگرد اور ان کے بھائی جب ان پتھروں کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے بڑے بڑے پتھر تھے، مزدوروں سے کہا کہ اس کو توڑو، انہوں نے کہا ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے خود اپنے ہاتھ کے اندر ایک کدال پکڑا، ہتھوڑا پکڑا، اور سب سے پہلے اس پتھر کو ضرب لگائی اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ایک دوسرا واقعہ نوٹ کریں، یہ اس سے بھی عجیب و غریب ہے
کہ امت اسلامیہ کے اندر شرک کو پھیلانے کے اندر روافض کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک دل کی بات کہتا ہوں کہ یہ تعجب کی بات ہے. میں ایک کالج میں بھی پڑھاتا ہوں, یونیورسٹی کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے, میری ایک سوشل لائف بھی ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ پرلے درجے کا بے نماز بھی ہوگا وہ اندر سے رافضی ہوگا, ایتھیسٹ بھی ہوگا وہ اندر سے رافضی ہوگا, پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا وہ اندر سے رافضی ہوگا, اور بڑا عجیب قسم کے اس کے تصورات, اس کے خیالات ہوں گے. میں اس پہ بڑا سوچتا رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جس گندے کو, پلے کو عجیب قسم کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اندر سے اس کے رافضیت نکل آتی ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ رافضیت اس لیے نکل آتی ہے کہ وہ رافضی بنتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اندر سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں. واحد رافضیت ایسا گمراہ کن دین ہے جو اسلام کی تاریخ کو مسخ کرتا ہے, اور بے ایمانوں کو صحابہ کی عظمت اچھی نہیں لگتی, مسلمانوں کی تاریخ اچھی نہیں لگتی. اس سے تو نوجوانوں کو ایمان ملتا ہے, ان کو یہ تاریخ اچھی لگتی ہے. وہ لڑتے رہتے تھے, ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. تو اس لیے بے ایمان قسم کے لوگ روافض کا لبادہ اڑتے ہیں. امام ابن تیمیہ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا تھا. مسجد کے اندر ایک جگہ پہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ اس مسجد کے اندر جو پتھر ہے نا, اور یہ اندر سے پھٹا ہوا ہے, اصل میں یہ ہوا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کا سر مبارک یہاں لایا گیا اور اس پتھر کے اوپر رکھا گیا. جیسے اس پتھر کے اوپر رکھا گیا تو ان کی شہادت کی غم میں یہ پھٹ گیا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس پتھر کے اندر دفن ہے, اور اس وقت سے یہ پھٹا ہوا ہے. قیامت تک یہ اتنا ہی پھٹا رہے گا, اور یہ روتے روتے جب پورا پھٹ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ باقاعدہ مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک مشہد بنا ہوا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں مزار کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک مشہد بنا ہوا تھا, لوگ آتے تھے, اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے, اور خصوصاً 10 محرم کو اس سے تبرک بھی لیتے تھے, منتیں مانتے تھے, نظریں مانتے تھے, خوشبو لگاتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا, آؤ ذرا یہ شرک کا اڈا ہے تو اس کو بھی ختم کرتے ہیں. مزدوروں سے کہا, مزدور نہ مانے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود سب سے پہلے اس کے اوپر جوتے مارے. جوتے مارنے کے بعد پردے پیچھے ہٹوائے, پردے پیچھے کرنے کے بعد پھر مزدوروں کو ساتھ لیا, پھر ان سے کہا کہ اس پورے پتھر کو ذرا توڑو. انہوں نے توڑا. جب اس کو توڑا تو ان ظالموں نے اتنا دھوکہ دیا ہوا تھا کہ اندر کچھ بھی نہیں تھا. اس پتھر کے اندر باقاعدہ ایک پلر بنا کے اس کو پھاڑ کے ٹیکنیکل طریقے سے وہ اندر رکھا گیا تھا, اور وہ دکھایا لوگوں کو. اور وہ اتنا بڑا پلر تھا اور اتنا بڑا وہ شرک کا اڈا تھا کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ 14 جانوروں کے اوپر اس کا ملبہ لادا گیا اور پھر ہم نے اس کو آگ لگائی. یہاں پر امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں, جو امام ابن تیمیہ کے تیار کیے ہوئے شاگرد ہیں. وہ لکھتے ہیں, ان روافض کی اور ان خبیث لوگوں کی یہ نشانی ہے جو صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہنے والے, ابو بکر صدیق پہ فتوے لگانے والے, عمر فاروق پہ فتوے لگانے والے, جناب عثمان غنی کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگانے والے, ماں جی عائشہ کو گالیاں دینے والے, ان بے ایمان لوگوں کی یہ خاص قسم کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ شرک کے اڈے قائم کرتے ہیں. شرک کے اڈے قائم کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, اور یاد رکھیے جو بھی شرک کے اڈے پہ جانے والا ہوگا وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا. آئے گا بھی تو شرک کے اڈے کے ساتھ وہ جتنی محبت کرے گا مسجد سے نہیں کرے گا.
جو اس کے دل میں شرک کے اڈے کی محبت ہوگی، مسجد کی نہیں ہوگی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو دلائل بھی دیے، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور ایمان آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مزاروں کو اور شرک کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسری دلیل امام تیمیہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا مزارات اللہ کے گھر ہیں۔ امام تیمیہ نے تیسری دلیل یہ دی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو ایک پرندے کے انڈے اور گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ شرک کا اڈا بناتا ہے۔ انہوں نے پھر پانچویں دلیل یہ بھی دی کہ نبی علیہ السلام نے تو شرک کو روکنے کے لیے شروع میں قبرستان جانے سے ہی روک دیا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی آخرت کی یاد دہانی کے لیے، اور اللہ کے نبی نے قبرستان پہ جانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ مقصد ہونا چاہیے آخرت کی یاد دہانی، طریقہ ہونا چاہیے ان کے لیے دعا کرنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے سے قبرستان پہ یا کسی بھی مقدس قبر پہ جایا جاتا ہے وہ دین میں اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، لعن اللہ زوارات القبور، ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو قبروں پہ بار بار جاتی ہیں اس نیت سے، المتخذین علیہ المساجد، کہ وہاں سجدہ کریں، والسرج، اور وہاں منتیں مان کے چراغوں کو روشن کریں۔ امام ابن تیمیہ نے پھر یہ بھی دلیل دی کہ نبی علیہ السلام تو بڑے پریشان تھے کہ کہیں میری امت یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائے اور قبروں کو شرک کے اڈے نہ بنا لیں، تو آپ نے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کو کہا دیکھو میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ امام ابن تیمیہ نے یہ بھی دلیل دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بدترین قرار دیا ہے۔ امام کائنات کی حدیث ہے ان شرار الناس، بدترین دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے بدترین ہیں تو اس کے بعد کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والے کتنے بدترین ہوں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں۔ یہاں ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ اب تو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو نہیں لے سکتے ہیں اور نہ ہی لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات سننے والی ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ تعالی جامع ترمذی پڑھا رہے تھے تو ان کے ایک بڑے غیور توحید والے شاگرد تھے، کوئی زیدی صاحب کی طرح کے ہوں گے۔ تو ابا جی نے جب یہ حدیث پڑھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب علی کو بھیجا کہ علی جہاں بھی کوئی ایسی قبر ہے جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرو، تو ان کو بڑا جوش آیا۔ وہ 2-4 قبریں بنی ہوئی تھی، انہوں نے راتوں رات جا کے ڈھا دی۔ جب راتوں رات ڈھا دی تو انہوں نے کیس کر دیا۔ جب کیس کیا اور تھانے کے اندر طلب کیا گیا، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اتنا پریشر آیا کہ انہوں نے کہا ہم ان کو تب معاف کریں گے جب یہ اپنے ہاتھوں سے دوبارہ بنائیں۔ ایک تو ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، ایک اور حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بعد میں اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو ایمان کی قوت ایسی دی تھی۔ اب امام نووی بھی بہت سارے امام ہیں، ان کے شاگرد نے، امام تیمیہ کے شاگرد نے لکھا ہے کہ شاید یہ کہ امام نووی کی دعا قبول ہوئی تھی۔ امام نووی اپنی زندگی میں شرک کے اڈے دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ کو ایسے بندے پیدا کر دے جو ان شرک کے اڈوں کو ختم کر دیں، تو اللہ نے ان کی دعا کی اور ابن تیمیہ کے ذریعے سے ختم کروا دیا۔ اب وقت کم ہے، ایک آدھ اور واقعہ سنا دوں شیخ جی۔ ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جتنے بھی ہے نا اس طرح کے واقعات، وہ بڑے دلچسپ ہیں اور دلائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ مصر میں کیا ہوتا تھا؟ مصر کے اندر ایک بہت
بڑا ایسا مرکز بنا ہوا تھا جہاں شرک ہوتا تھا، اور وہاں بھی لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دفن کیا گیا۔ اب دمشق میں بھی ایسے ہو رہا ہے، مصر میں بھی ایسے ہو رہا ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور سب کا دعویٰ ہے کہ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دفن کیا گیا۔ تو امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے۔ وہ اہل بیت سے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا سرور ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ جن ظالموں نے ان کو شہید کیا، ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ مجملاً امام ابن تیمیہ نے اس طرح کے الفاظ کہے، اور اس کے بعد کہا لیکن محبت حسین کا نام لے کر جو یہ شرک کا اڈا قائم کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ انہوں نے دلائل دی۔ سب سے پہلی انہوں نے دلیل یہ دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک قاہرہ میں لایا ہی نہیں گیا ہے۔ جب وہ شہید ہوئے تھے اس وقت قاہرہ شہر ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں 61 ہجری میں، اور قاہرہ شہر بنا ہے 34 صدی ہجری میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تو وہیں دفن کیا گیا تھا جہاں ان کو شہید کیا گیا، وہاں ان کا جثہ اور جسد مبارک کو دفن کیا گیا، اور ان کے سر کو بعض روایات کے مطابق مدینہ میں لایا گیا، اور بقیع کے قبرستان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں ان کی والدہ محترمہ کے پاس ان کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حسین کی شہادت میں اور اس طرح کے کاموں کے درمیان 250 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر انہوں نے تاریخ بیان کی کہ شرک کے اس اڈے کو بنانے والے بنو عبید ہیں، اور بنو عبید گمراہ قسم کے لوگ تھے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور خلافت عباسیہ کو ختم کرنے کے لیے دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بنو عبید تھے، انہوں نے یہ شرک شروع کیا تھا جب انہوں نے پہلے سازش کر کے خلافت عباسیہ کو ختم کیا، پھر مصر کے اوپر قبضہ کیا، قاہرہ کو اپنا دارالحکومت جب بنایا تو انہوں نے شرک کا یہ اڈا شروع کیا تھا۔ یہ پوری انہوں نے تاریخ بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ جو بنو عبید تھے ان کے بارے میں اس وقت کے علماء کا فتویٰ تھا، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان سے شادی حلال نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے اور نور الدین زنگی نے علماء کی اجازت اور فتوے کے بعد ان کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ باشعور لوگ تھے، جانتے تھے دعویٰ یہ دو بھی کرتے ہیں، اندر سے زندیق ہیں۔ اور انہوں نے ہی صحابہ کرام پہ گالیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ کہتے تھے، نعرہ تھا ان کا بنو عبید کا، کل من لعن وسب فلہ دینار و اردب، جو بھی جناب ابوبکر جناب عمر کو گالیاں دے گا اس کو 1 دینار بھی ملے گا اور اتنا غلہ بھی ملے گا۔ ایک آدمی آیا امام ابن تیمیہ کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے، مجھے والد نے مجھے بتایا تھا کس نے اس کو بنایا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہاں حضرت حسین کا سر دفن نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا ہے میں پھر بھی اس کو متبرک سمجھتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن چھوٹا سا تھا اور میں اس کے اوپر چڑھ چڑھ بھی جایا کرتا تھا، تو میں بچپن میں ایک دفعہ سویا چھت کے اوپر چڑھ کے، تو اس دوران ایک بوڑھی سی چڑیل آئی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، سر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں زنجیر تھی، اس نے میرے پاؤں کو زنجیر سے باندھ کے کہا خبردار اس کی توہین نہ کرنا، توبہ کرو، آئندہ نہ ایسے کرنا۔ وہ کہنے لگا اس کے بعد سے پھر میں نا اس جگہ کی عزت کرنے لگ گیا۔ امام ابن تیمیہ نے کہا یہ جو تم نے واقعہ سنایا نا، اس سے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جگہ پہ شرک ہوتا تھا، اور یہاں شیطان نے ایک چڑیل ایک جننی کو چھوڑا بھی ہوا تھا۔
کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، سنن کبریٰ نسائی کی حدیث ہے کہ جب عزا کے شرک کے اڈے کو گرایا گیا تھا تو وہاں بھی اسی طرح کی چڑیل آئی تھی، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو پھر قتل کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا تھا کہ اب کام پورا ہوا ہے۔ تو یہ تو اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنات شیاطین چاہتے ہیں کہ شرک کو، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور یہ بہت دلچسپ ہے، اور اس میں امام ابن تیمیہ کی خاص بصیرت نظر آتی ہے، کیسے کیسے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں تھیں اور امام ابن تیمیہ نے کیسے دور کیا۔ کچھ لوگ آئے امام ابن تیمیہ کے پاس مصر کے، کہنے لگے یہ جو بنو عبید کے بڑے بڑے خلیفہ حکمران تھے، اصل میں زندیق تھے سارے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر کوئی نبیوں کی اولاد میں سے ہو بھی اور وہ پھر بھی شرک کرے تو اللہ کہتا ہے وہ اس کی اولاد رہتا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے جناب نوح کا بیٹا ہے، نافرمان ہو گیا، اللہ نے کہا تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید تو اصل قانون بتاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ فضیلت تو تقوی، توحید، عقیدے کی وجہ، ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نسلی تفاخر تو یہودیوں کا عقیدہ تھا، صرف یہ ہے کہ اس نسبت کو ایک ایڈیشنل آنر ملتی ہے، ایک خاص اعزاز ملتا ہے، لیکن اصل میں یار ایمان اور تقوی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کے پاس آئے، کہنے لگے بنو عبید کے یہ جو خلفاء تھے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ تھے۔ کہا تمہاری کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھوڑے ہیں، ہم لوگ گھوڑے رکھتے ہیں، اور گھوڑوں کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک ان کی تکلیف ہوتی ہے ان کے پیٹ میں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ زمین پہ لیٹنا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں۔ جب ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو ان بنو عبید کی قبروں پہ لے آتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ان کو ان کی قبروں پہ لاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا اس واقعے سے تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ بنو عبید کے لوگ منافق تھے اور کافر تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کیسے یقین ہو گیا ہے؟ کہا اس وجہ سے یقین ہو گیا ہے کہ میں طب کو جانتا ہوں، گھوڑوں کو یہ جو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے یہ سردی لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب تم ان قبروں پہ لے کے جاتے ہو تو ان ظالموں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور گھوڑے جب سنتے ہیں بدکتے ہیں، ان کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کے جسم کو حرارت ملتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی حدیث میں دلیل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ جا رہے تھے، وہ اچانک بدکنے لگا، خطرہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہیں گرا ہی نہ دے۔ تو صحابہ نے کہا ما شأنہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی آج اس خچر کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا انہا سمعت اصوات یہود، یہاں یہودیوں کی قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ چیخ سن کے گھبرا گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ دلیل دی تمہارے اس شہر میں تو بڑے بڑے ایسے ائمہ بھی ہیں، امام شافعی جیسے ائمہ ہیں، اشہب جیسے ائمہ ہیں، تو کبھی ان کی قبروں پہ کیوں نہیں لے کے گئے تم؟ تو صحابہ کرام کبھی ایسے کیوں نہیں کرتے تھے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جو اللہ نے بصیرت دی تھی وہ کمال کی دلیل تھی، وہ کمال کی بصیرت تھی۔ ایک دفعہ عیسائی آ گئے، کہنے لگے ابن تیمیہ یہ کیا تم نے رولا ڈالا ہوا ہے، ہمارا دین تم سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو جو آپ کے مسلمان ہیں یہ سیدہ نفیسہ کی قبر پہ جاتے ہیں، ہم سیدہ مریم کو سب کچھ مانتے ہیں، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم سیدنا عیسیٰ کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا دین اس لحاظ سے بہتر ہے کہ سیدنا حسین ایک امتی ہیں اور سیدنا عیسیٰ ایک نبی ہیں۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تمہیں غلطی لگتی ہے، اصل میں یہ ہمارا دین ہے ہی نہیں، یہ چیزیں تو انہوں نے سیکھی تم سے ہیں۔ تم عیسائی لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا، تم نے سیدہ مریم کو سب کچھ بنا دیا اور تم نے سیدنا عیسیٰ کو بنا دیا، مسلمانوں نے ان کو بنانا، ہمارا دین تو یہ نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ تمہاری مشابہت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارا اصل دین تو ابراہیم والا ہے، جناب ابراہیم ایسے نہیں کرتے تھے، جناب ابراہیم تو بتوں کو توڑتے تھے، ان کا عقیدہ تو اللہ نے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے انبیاء اولیاء سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں گا، اس حوالے سے امام تیمیہ نے عملی کام بھی کیا، فکری کام بھی کیا۔ فکری حوالے سے 2-4 کتابیں خصوصاً میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ طلبہ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ سب سے ابتدائی اور چھوٹا ان کا رسالہ جہاں سے عقیدہ سیکھنا شروع ہوتا ہے وہ یہی عقیدہ واسطیہ ہے، اس کے بعد حمویہ ہے، اس کے بعد پھر تدمریہ ہے جس میں اسماء و صفات کی تفصیلی بحث، اس کے بعد امام تیمیہ کی وہ کتاب پڑھنے والی ہے جو ہمیں تہذیبی شناخت دیتی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم۔ اصول تفسیر کے حوالے سے مقدمہ فی اصول التفسیر، ناموس رسالت کے حوالے سے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، روافظ کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رافضیوں نے جو بھی اعتراض کیا ہے آپ کو امام تیمیہ کی کتاب میں اس کا جواب مل جائے گا، منہاج السنہ النبویہ۔ اور فلاسفہ اور اتھیسٹ ان کے جتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب امام تیمیہ کی کتاب درء تعارض العقل والنقل اور نقص المنطق میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن لوگوں نے یہ خوبصورت مجلس قائم کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو بھی پڑھیں، اور ان کے شاگرد شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ان کو بھی پڑھیں، ان کی کتابوں میں اللہ نے بہت سارا علم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے، ہمیں عقیدے کی محنت نصیب فرمائے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے امت جن پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ فرمائے۔ اور بہت خوشی ہو رہی ہے، اتنی لمبی چوڑی لسٹ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یہ السابقون کے سٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ دین کے علم میں سبقت لے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدارس کے اندر دین کا علم فری رکھا ہے تاکہ یہ نہ کہے کہ میں فیس نہیں پے کر سکتا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے آن لائن اس کو ہر گھر میں بھی پہنچا دیا ہے۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں ان علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دین کے علم کو سیکھیں، اسی میں ہماری دنیا کی بہتری ہے، آخرت کی بہتری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔